سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان من، آج جمعرات کے حوالے سے آپ کو علم ہے اور آپ ہی کی توقعات کو یقینی طور سے سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، دینی، شرعی، فقہی مسائل اور ان کا حل، یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ کو مشکل میں ڈالتی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکل آئے اور علماء کرام سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہماری خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، آرزو بھی ہے کہ وہ سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ پوچھنے سے ہچکچاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کس سے پوچھیں، اوتھینٹک ہو کہ نہ ہو، وہ سوال آج آپ لائیو کال کر کے پوچھ لیتے ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح، کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، سوال کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے مہمان حضرات کو۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے رحمت، شفقت اور علم کا باعث ہے۔ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد فاروقیہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، آپ کا تعلق بھی گہرا ہے، خاص طور سے زرعی ترقیاتی بینک کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، ممبر شرعی بورڈ کے، اور اس کے علاوہ الف لام میم کے دیگر پروگرام میں بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر مفتی وسیع بٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آغاز کرتے ہیں آج کی ایک خاص خبر کے ساتھ، چونکہ اب آپ کالز لیں گے اور یقینی طور سے آپ کو جوابات بھی ملیں گے، مگر معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں اور ان پہ قائم رہا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی، جس کا میں اور آپ اچھا خاصا مطالعہ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کم سے کم نام میں، یہاں ایک عجیب معاملہ طے پایا کہ یونیورسٹی کے چند اسٹوڈنٹس نے مل کے طے کیا کہ وہاں پہ نصب ملکہ برطانیہ کی تصویر کو اتارا جائے گا، اور اس پہ ووٹنگ کی گئی، ایک ڈیموکریٹک رائٹ کا استعمال کیا گیا۔ 10 لوگوں نے اس کی مخالفت میں یعنی کہ اتار دینے کے حق میں ووٹ دیا، اور 2 لوگوں نے اس کی حمایت میں یعنی نہ اتارنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 5 لوگ غیر حاضر رہے۔ اور اس سلسلے میں نتیجہ یہ پایا کہ اسی کے ملک میں انہی کی ملکہ کی تصویر کو یونیورسٹی سے ہٹا دیا گیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ بات آگے بتائی گئی اور وزیر اعظم، وزیر تعلیم کی طرف سے ایک رد عمل آیا، انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا، تو جواب یونیورسٹی سے یہ گیا کہ جناب 2013 میں انہی طلباء نے ایک قرارداد کے تحت ان تصاویر کو، خاص طور سے ملکہ کی تصویر کو نصب کیا تھا، تو وہ بھی ووٹنگ کے ذریعے ہوا تھا، اور آج اگر طلباء اٹھانا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ووٹنگ کے ذریعے ہو جائے گا۔ یعنی جہاں مونارکی ہو وہاں بھی یہ سب چیزیں اس طرح سے دیکھی جاتی ہیں، مگر کبھی کبھار ایسا معاشرہ ہم خود بناتے ہیں کہ جب سامنے والا سوال پوچھتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے اور وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے جدال چاہتا ہے، لڑائی چاہتا ہے، اختلاف چاہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سوالات اس لیے پوچھے جاتے ہیں تاکہ علم حاصل کیا جائے اور سامنے والے میں بھی تھوڑا سا کھٹکھٹا ہو، مقصد دستک دینا ہو، دروازہ توڑنا نہ ہو۔ آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ایک پہلے سوال سے، بہت ہی خاص نوعیت کا سوال ہے۔ سوال پوچھنے والے نے مفتی صاحب سوال یہ پوچھا ہے کہ عام طور سے ہم جو لون وغیرہ لیتے ہیں اس میں، اور جو اسلامک بینکنگ ہوتی ہے اس میں جو مداربہ، مشارکہ، یہ ساری چیزیں، اس میں کہیں سود تو انوالو نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو بہت شکریہ اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور آپ کے پروگرام کا نام ہے الف لام میم۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، الف سے مراد اللہ ہے اور محمد سے مراد، میم سے مراد محمد ہیں، تو آپ کا ایسا پروگرام ہے جس میں اللہ اور محمد عربی علیہ السلام کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ہمارے ملک کے اندر بہت ساری اسلامی بینکیں بھی ہیں، اور بہت سارے ایسی بینکیں بھی ہیں جو اسلامی نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم قرض لے رہے ہیں بینک سے، آیا اس میں کچھ شرائط سود کی ہیں یا نہیں ہیں، صحیح، چاہے وہ اسلامی بینک ہو یا غیر اسلامی بینک ہو۔ صحیح۔ کیونکہ ہم نے حدیث مسلم میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جن میں آپ کو شک اور شبہ ہو جائے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہماری میزان بینک ہے، ٹھیک ہے، اس کی انتظامیہ علماء کے پاس ہے، دیگر بینکیں ہیں، اگر آپ کا دل اس میں بھی شبوں میں پڑ جاتا ہے تو آپ اس چیز کو بھی ترک کر دیں، کیونکہ حدیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے،
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہیں، ان میں بھی آپ کو شک پڑ جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے آپ ترک کر دیں۔ جب آپ بینک سے قرض لیتے ہیں تو اس میں ایسی شرائط ہوتی ہیں جو کہ سود پر مبنی ہوتی ہیں، مثلا وہ آپ نے قرض قسط وار بینک کو واپس کرنا ہے، صحیح۔ لیکن لیتے وقت بینک آپ سے اس طرح کے سائن کرواتی ہے اگر آپ قسط واپس نہ کر پائے تو آپ کو اس کا ڈبل یا فیصد کے حساب سے زیادہ بھرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اب یہ شرط جب آپ کے سامنے آ گئی تو آپ سمجھ گئے کہ بنیادی طور پر جس ادارے سے میں قرض لے رہا ہوں ٹھیک۔ وہ اولاً ہی جو ہے وہ سود کی شرط کو کیا کر رہی ہے، شامل کر رہی ہے، فلہذا ایسی بینک سے قرض بھی نہ لیا جائے اور ایسی چیز کی طرف آیا بھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود کا جو کم سے کم گناہ ہے، سچتا کہ یہ حدیث ہے، وہ معاذ اللہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور یہ ایک واحد جو سود ہے یہ ملک کو بھی دیوالیہ بنا دیتا ہے اور گھروں کے انفرادی اور ہماری اجتماعی معاشرے کو بھی یہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی وبال جان ہے کہ جناب والا نہ اس سے ملک قائم رہ پاتے ہیں، نہ اس سے معاشرے، نہ اس سے گھر رہ پاتے ہیں، کیونکہ یہ کلیئر بات ہے کہ قرآن کریم نے سود کو حرام اور بے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان نے رہنا ہے اور ایک قانون کے مطابق رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ عمراء اپنے پیسے کو غرباء کو دیں اور اس کی مد میں کچھ اضافہ طلب کریں، یہ تو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے اور جو ان کو دے رہے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں، جس طرح ہمارا ملک سود کے نظام پہ چل رہا ہے، ہم کتنا یورپ کو سود دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ حکمران آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ وجہ یہی ہے کہ جس معاشرے کی بنیاد سود پہ ہوگی وہ معاشرہ کبھی ترقی قرآن نے واضح حکم دے دیا لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا، یعنی اب آپ نے اضافہ تو لینا ہی نہیں، یہ تو سود ہے۔ پھر اب سود پہ مزید بات بھی ہوگی اور اسلامک بینکنگ کیا ہے یہ الگ معاملہ ہے، دو مختلف چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک لائیو کالر بھی ہے، ان کا بھی ایک سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیر مقدم، آپ کا کون سا، آپ کہاں سے؟ جی عبدالقیوم بٹی بات کر رہا ہوں سر۔ جی کیسے ہیں عبد المجید صاحب، کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم میں؟ سر میں یہ دین کے بارے میں بات پوچھ رہا تھا کہ یہ جو عورتیں ننگے سر آتی ہیں، لباس پہنا ہوتا ہے انہوں نے بے شرمی کا، یہ ہمارے دین میں ہے؟ ٹی وی پہ جو عورتیں سسٹم آ رہی ہیں۔ آپ کے سوال میں نے لے لیا، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، آپ نے اپنے آپ کو یقینی طور سے مکمل کر لیا ہوگا، اپنی اصلاح بھی کر لی ہوگی جب بھی آپ دوسروں کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ مفتی وسیع بٹ صاحب اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ خاص طور سے اور عمومی طور سے بھی جو بے پردہ خواتین آتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، ان کے لیے کیا حکم ہے اور کس طرح سے اس کو شرعی تقاضا پورا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یقیناً اس سوال کو ایک جنرل وے میں لینا چاہیے، بغیر کسی پر تنقید کیے بغیر۔ اصلاح معاشرے کی ایک فکر ہے کہ عورت کا اسلام میں بڑا مقام ہے اور جو بھی اہم چیز ہوتی ہے وہ پردے کے اندر ہی ہوتی ہے۔ ہم گاڑی لیتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں، اور کوئی بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو ہم پاکٹ میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی عورت ایک بڑا پریشس اسٹون کی طرح ہے، تو اس لیے اس کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پردہ تو بہت ضروری ہے۔ یہاں تک ضروری ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ ازواج مطہرات اور جو ہماری امت کی مائیں ہیں، ان کی جب تدفین ہوتی تھی تو اس وقت ان پر ڈولی ڈالنے کا رواج رکھا گیا کہ ان کے انتقال کے وقت بھی کسی کو ان کی جو ہے وہ جسمانی ساخت کا پتہ نہ چل سکے، اور اس کو پورا کور کر کے ہوتا تھا۔ تو عورت کا تو یہ مقام ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا پردہ ہے، تو زندگی میں بھی اس کا پورا پردہ ہے۔ اور ایک جو حدیث شریف میں آتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرقے یا دو طبقے ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ جہنمی ہیں اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا وہ طبقہ ہوگا جو اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر ہر وقت مسکین لوگوں کو مارتا رہے گا،
اور ایک وہ طبقہ ہے جو عورتیں ہیں جو کاسیاتن عاریاتن، کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ نیکڈ ہیں اسلام کی نظر میں، یعنی انہوں نے جو مقصد ہے اسلام کا کہ کپڑے پہننے کا وہ پورا نہیں کری. تو اب اس میں ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کور بھی کیا ہوا ہے تو کیا ہمارے کپڑے اتنے لوز ہیں، اتنے ایسا ہے کہ ہماری ڈگنیٹی کو مینٹین کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہر ایک بندے کو فکر کرنی چاہیے. اچھی بات ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی خوش آمدید. کون صاحب؟ سر میں محمد زیر بات کر رہا ہوں چوک صبح سے. فرمائیے حضرت. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ موٹر سائیکل ہے نا، یہ قسطوں پہ یا قرآن اندازی پہ جائز ہے یا نہیں جائز اسلام؟ ٹھیک ہے، قسطوں پہ یا قرآن اندازی کے اوپر لی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے ہزاروی صاحب موٹر سائیکل کے حوالے سے. جی اس کے حوالے سے جواب عرض ہے کہ موٹر سائیکل اگر قسطوں پر لی جائے تو قسطوں پر موٹر سائیکل لینا جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ یہاں جنس اور قدر کا جو معاملہ ہے سود میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی. قرعہ اندازی کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک اور درست نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے 30 بندے اپنا پیسہ لگاتے ہیں قرعہ اندازی کے اندر اور پھر اس کے بعد ایک نام نکلتا ہے تو جو لگے ہوئے پیسے ہوتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، وہ پیسے چلے جاتے ہیں. فلہٰذا قرعہ اندازی کا جو سلسلہ ہے وہ ٹھیک اور درست نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب اتفاق کرتے ہیں ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. قسطوں پر ایک تھوڑا سا ایڈ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر قسطوں پہ کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، چاہے موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی ایسٹ ہے، تو اس کو بیچنا جائز ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے، کہ کیش پہ اگر کوئی چیز 50,000 کی ہے تو آپ انسٹالمنٹ پہ 70,000 کی بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن ود دا کنڈیشن دیٹ کہ آپ آن دا اسپاٹ جب آپ بیچ رہے ہیں اس وقت کلیئر کر دیں کہ یہ کیش پہ لے رہے ہیں یا آپ انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں. سیکنڈ بات کہ ونس آپ نے انسٹالمنٹ ڈیسائیڈ کر لی تو اب اس کے بعد لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے آپ اضافہ نہیں کر سکتے کہ اگر مجھے 5 مارچ کو یا 5 مارچ کو اگر پیمنٹ کرنی ہے 10,000 روپے کی تو اگر میں نے 6 تاریخ کو کیا تو اس کی وجہ سے آپ ایڈیشن نہیں لے سکتے. واضح ہو گیا. میرے خیال ہے ہمارے کالر کو واضح جواب مل گیا دونوں علماء کرام کے ہاتھ سے، یعنی دونوں چیزیں جائز ہیں اور چیزیں بھی آپ کو بتا دیں شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں. لائیو کالر ایک اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ عبداللہ بول رہا ہوں ڈہرکی سے. اچھا ڈہرکی سے، ماشاءاللہ. کیا فرمائیں گے؟ میرا عرض یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی پیسے لینا تھے ایک دوسرے شخص سے، وہ بہت قرضائی تھا، وہ دے نہیں پا رہا تھا. اچھا، تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو دلا دوں گا. اس کے بعد ابھی تو ہے نہیں، تو وہ قدرتی وہ بھی فوت ہو گیا اور جو لینے والا بھی فوت ہو گیا. اب وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں قصوروار سمجھتا ہوں. وہ پیسے جو ہے وہ کیا کروں؟ پیسے آپ کے پاس ہیں؟ پیسے میرے پاس نہیں ہے، میں نے دینے نہیں ہے، میں نے ذاتی نہیں دینے تھے. اچھا، دینے سے جو فوت ہو گیا میں نے اس کو کہہ دیا دوبارہ آؤ گے تو میں آپ کو دلوا دوں گا اس سے. ابھی تو یہ کر یعنی آپ نے زبان دے دی تھی، کمٹمنٹ کر دی تھی. ہاں جی، آپ نے ایک زبان دے دی تھی، وعدہ کیا تھا آپ نے. وعدہ کیا تھا میں دلا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے پاس ابھی ہے نہیں ہے، دوبارہ آؤ گے تو وہ قدرتی وہ ملنے گا. وہ میں گیا بھی تھا، بہاولپور کا رہنے والا ہے. ملنے گا شاید آپ کا سن لے شاید آ جائے. اس کا نام ہے اسلم. ٹھیک ہے اسلم، اگر ہماری آواز سن رہے ہیں، اگر وہ کنٹیکٹ کرے تو میں اس کو کوئی نہ کوئی کچھ کرا دیں اس کو. ٹھیک ہے. نہیں، عبدالحق صاحب فرما رہے ہیں اسلم اگر ہماری آواز سن رہے ہیں تو یہ ان کی زبان کا وعدہ ہے، وہ پورا کرتے ہیں. اچھا، میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، جواب لوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں. ایک اور کال ساتھ میں جوڑ رہا ہوں تاکہ ایک اور سوال بھی ساتھ میں آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں اشرف. جی اشرف صاحب، کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ سر میں نے صرف چھوٹا سا سوال پوچھنا آپ سے کہ ہماری حکومت تو کہتی ہے نا یہ مدینے کی ریاست ہے، تو سود کا کاروبار تو یہ کر رہے ہیں، مدینے کی ریاست کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک، آپ کے سوال میں نے لے لیا ہے. بہت شکریہ اشرف صاحب. اب 2 سوال آ چکے ہیں. پہلے تو مفتی وسیع بٹ صاحب، وہ جو آدمی ہے اس نے کمٹمنٹ کی تھی، ایک آدمی چلا گیا، دوسرا آدمی مر گیا جس کو پیسے دینے تھے. پیسے آ جائیں تو کیا کرنا ہے اور پیسے آئیں کیسے؟ جہاں تک میں مسئلے کو سمجھا ہوں کہ 2 بندوں کے درمیان لون کا معاملہ تھا. ایک بیچ میں یہ جو صاحب ہیں، جو سائل ہیں، عبدالحق صاحب غالباً، انہوں نے جو ہے نا وہ جو قرض خواہ تھا اس کو مقروض کی طرف سے تھوڑا سا اطمینان دلایا تھا کہ ابھی وہ پے نہیں کر سکتا، بعد میں آپ کو پے آف کرا دوں گا. بالکل ایسے. تو یہ شرعاً کفالت کہلاتی ہے، عقد جس کو گارنٹی کہتے ہیں انگلش میں.
تو گارنٹی کرنے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں آپ کو لازم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کسی کی کمٹمنٹ لے لی ہے تو آپ کو پھر ادا کرنا ضروری ہوگا. اگر وہ خود ادا کریں گے, اگر جو اصل جو پرنسپل بندہ ہے جو مقروض ہے وہ ادا نہ کرے تو یا تو مقروض کا انتظام کر لیں, اور اگر نہیں ادا کر وہ مقروض نہیں مل رہا جیسا انہوں نے بھی فرمایا تو اب جو قرض خواہ تھا اس کے وارثین تک انہوں نے جو ہے قرض کو پہنچانا ہوگا, اور اس کی تقسیم وراثت کے مطابق ہوگی. یعنی بیٹے کا جو حصہ ہے اس کو اس کے لحاظ سے دینا ہوگا, بیٹی کا جو حصہ اس کے لحاظ سے دینا ہوگا. تو ان کو تھوڑا سا ڈھونڈنا چاہیے, معلومات لینی چاہیے, اور آخرت میں اپنی جواب دہی سے بچنے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے کریں کہ جو پے آف کرنا ہے خود سے پے آف کر دیں تاکہ ان کی ذمہ داری شرعاً پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں عبدالحق صاحب تاں جی ذمہ داری تاں جو قرضو وعدو تاں پورو کہو, ٹھیک ہے نا. ڈھارکی سے ہماری کال تھی, بات چلی گئی. ہزاروی صاحب وہ حکومت کے سوال ہے, ظاہر حکومت جواب دے گی. پہلے میں تھوڑا سا قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ ضامن تھے واپس کریں, میرے خیال میں اس جزئی کو دیکھ لیا جائے کہ ضامن جو ہوتا ہے وہ مالی توان نہیں بھرے گا. اچھا, ہاں اس چیز کو دیکھ لیا جائے کیونکہ انہوں نے اس کو کہا کہ وہ بھریں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب بھریں گے جبکہ ان پہ نہیں ہے. ان پہ نہیں ہے. ہاں ان پہ نہیں ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر فرض کریں کبھی پیسے آ جاتے ہیں ان کے ورثاء کی طرف سے ان کے پاس, تو پھر یہ ان کو ورثاء کو پہنچا دیں. اب اگر کوئی ورثاء بھی نہ ملے, کوئی عطا پتہ نہیں ہے, تو یہ کسی مسکین پر صدقہ کر دیں. زندگی میں کبھی آ جائیں تو پھر ان کو واپس کرنا پڑے گا. اب جو دوسرا سوال آپ نے کیا یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے ریاست مدینہ کا نام لے کر حکومت کی کرسی سنبھالی ہے, اور اس کے اندر جو سود یا دیگر جو بھی غیر شرعی کام ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں. تو ان بھائی کے لیے یہ گزارش ہے کہ یہ حکومت ریاست مدینہ والی حکومت ہی نہیں ہے. مگر کوشش کی جا سکتی ہے نا, دو آپشنز تو دیے ہوئے ہیں انہوں نے. جی دیے, لیکن ہم اس کو کہہ نہیں سکتے اس حکومت کو, کیونکہ ریاست مدینہ کی جو حکومت سے نکل کے وہ شورا کے اس پہ تھی. مطلب یہ کہ سودی نظام نہیں ہونا چاہیے, صاف نہیں ہونا چاہیے, اس پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں. اس پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں. سودی نظام بھی نہیں ہونا چاہیے, کرپشن بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ملک کے اندر ایک دوسرے کی تذلیل بھی نہیں ہونی چاہیے, قتل و غارت بھی نہیں ہونی چاہیے, مہنگائی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور جو نمائندے حکومت کے ہیں ان تک فنڈ پہنچنا چاہیے, وہ آگے عوام تک پہنچائیں. یہ تمام معاملات نہیں ہونے چاہیے. اس میں نماز بھی پڑھنی چاہیے, اس میں حج بھی کرنا چاہیے, سب چیزیں کرنی چاہیے. بنیادی بات ہے. بالکل بہت اہم سوال ہے دونوں. پہلی بات عبدالحق صاحب کے لحاظ سے میں ان کو کہوں گا کہ تھوڑا سا کلیئرٹی وہ اگر اپنے مقامی علماء کرام سے بھی مزید معلومات کر کے تفصیل کر لیں. جی میں نے اپنا اوپینین دے دیا, ہزاروی صاحب نے اپنا اوپینین دے دیا, اب ان کی عمر تھی جس اوپینین پہ عمل کریں. I stand with my opinion. ٹھیک ہے, یہ میں ذرا بریک بھی لے لوں, ایک سے بعد لوٹ کر آتے ہیں. عبدالحق صاحب دو موقف ہمارے سامنے آ گئے. ڈاکٹر وسیع بٹ صاحب اہل دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک موقف رکھ رہے ہیں, اس طرح بریلوی موقف بھی آپ کے سامنے آ گئے, آپ نے جو بہتر لگے. البتہ ایک میں آپ ضامن ہیں, ایک میں آپ ضامن نہیں, یعنی اب آپ خود گارنٹی دے چکے. کوشش کریں وہ جو اسلم صاحب ہیں ان سے رابطہ ہو جائے تاکہ آپ کی ذمہ داری ایٹ لیسٹ پوری ہو جائے, ورنہ پھر یہاں سے آپ کو خود پے کرنے پڑیں گے, اور یہاں سے خود نہیں پے کرنے پڑیں گے, مگر ذمہ داری رہے گی کہ آپ نے کروانے کی کوشش پوری کرنی. مختصر سا وقفہ ہے, لوٹ کر آئیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. آج الف لام میم میں فقہی شرعی مسائل اور سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے. آن لائن آپ کال کر رہے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ چلتا ہے, بار بار چلتا ہے, آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں, کال کرتے ہیں. ڈاکٹر مفتی وسیع بٹ صاحب بھی تشریف فرمائے اور ساتھ ساتھ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی تشریف فرمائے. میں ناچیز آپ کی سوالات لے رہا ہوں, ساتھ ساتھ ایک سوال آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں. پہلے تو میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں, پھر اس کے دونوں موقع بھی لے لیتا ہوں. سب سوال بڑا عجیب ہے. ایک خاتون ہے, ان کی شادی ہوئی ہے, اس کے بعد ان کے شوہر لاپتہ ہو گئے, 15 سال تک لاپتہ رہے. انہوں نے دوسرا نکاح کیا, اس نکاح سے ان کی اولاد بھی ہوئی, 3 سال بعد وہاں سے طلاق ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے طلاق لینے کے بعد جب تیسرا نکاح کیا وہاں سے بھی اولاد ہوئی ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تیسرے نکاح کے دورانیے میں 1 2 3 سال گزر جانے کے بعد پہلے شوہر واپس آ گئے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے, کہاں جائیں؟ جی ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست سوال ہے. ایک بات تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ جب انہوں نے پہلے شوہر جب لاپتہ ہوئے تو دوسرے شخص سے نکاح کیا, تو آیا کسی مستند مفتی سے فتویٰ لیا ہے یا نہیں لیا؟ ٹھیک ہے, ایک بات, اگر انہوں سے فتویٰ لیا ہے اور انہوں نے فتویٰ جو ہے وہ امام مالک کے قول پہ دیا ہے, یعنی 4 سال کا جو قول ہے, اب تو یہ واپس نہ آئیں.
اور اگر انہوں نے کسی مستند عالم دین سے فتویٰ نہیں لیا اور یہ ایسے ہی ایک پہلی شادی کی پھر وہ اس کے بعد دوسری شادی کی تو اب یہ پہلے ہی کے نکاح میں ہیں. اچھا ہاں یعنی کہ جو 15 سال ہو چکے ہیں جو ان کے پہلے شوہر ہیں یہ ان کے نکاح سے باہر گئی ہی نہیں ہے تو یہ فی الفور جو ہے اپنے یہ جو بعد میں آنے والے شوہر ہیں ان کے پاس آ جائیں. اچھا نکاح ان کا بھی باقی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بعد میں جو 2 نکاح ہوئے وہ پھر گناہ کہلائیں گے کیا؟ دیکھیں میں مفتی صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے اس سینس میں کہ یہ مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ یا تو مسلم عدالت یا مسلم پنچایت جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو مسلمانوں کی جماعت شورا ہوتی ہے اگر وہ ڈیسائیڈ کر دے کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ لاپتہ ہو کر یہ مردہ کے حکم میں ہو گیا ہے تو پھر تو اس سے نکاح ختم ہو کر اور پھر دوسرے نکاح سے جائز ہو جاتا ہے. تو اگر انہوں نے یہ پروسیس کر لیا تھا تو ان کا تو پھر عمل بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ پروسیس نہیں کیا تھا بلکہ بے صبری کے اندر شوہر کے لاپتہ ہونے پر خود ہی کنسیڈر کر لیا کہ وہ ختم ہو گیا دوسرے کے پاس چلے گئیں تو یہ شرعی احکامات کی خلاف ورزی تھی. 15 سال صبر ہی کیا ہے نا, بے صبری کیسی؟ نہیں صبر کیا لیکن اس کے بعد اس کو ڈیو پروسیس میں نہیں کیا. یعنی اگلا قدم اٹھانے کے لیے اس نے اسلام سے رہنمائی لی ہے یا نہیں لی؟ اگر لے لی تو پھر ٹھیک ہے. اگر لی ہے اور مستند عالم دین نے عدالت نے نہیں کسی مستند مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ امام مالک کے قول کے مطابق آپ دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں تو اب یہ واپس نہ آئے. اچھا وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہوں مگر امام مالک کا قول سنیں گے؟ ہاں کیونکہ اس میں مستند عالم دین نے فتویٰ دے دیا. اچھا اب جب انہوں نے دے دیا تو اب یہ واپس نہیں آ اس پہ سکتی. میں تھوڑا سا مختصر کیس بتا دوں. جب پارٹیشن ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی بہت سے جو تحریکات کے اندر بھی اس سے پہلے بھی جو ہے نا کچھ مسائل کی وجہ سے بہت سے شوہر جو ہے وہ غائب ہو جاتے تھے یا ان کی جو ہے وہ ایسے ہوتے تھے کہ ٹریس نہیں ہوتے تھے. تو اس پر چونکہ فقہ حنفی میں 90 سال کا ہے بعض قول کے مطابق 60-70 کا بھی ہے تو یہ ویٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا 90 سال کا. تو اس لیے جو ہے نا فقہاء اکرام کی بڑی جماعت جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے سیدھا اور جو ہے وہ جائنٹ علماء اکرام نے یہ فتویٰ دیا کہ امام مالک کے قول پر 4 سال پہ عمل کیا جا سکتا ہے. 90 سال زیادہ ہو گئے تھے 4 سال صحیح ہے. شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت قول غیر امام پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اچھا ہاں یعنی غیر کے امام پر فتویٰ قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر فقہ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مولوی ایک دوسرے کے فقہ کو نہیں مانتے وہ کر لیتے ہیں وہ مان لیتے یہ بات نہیں ضرورت کے ٹائم پہ مان لیتے ہیں. میں کالر لے لوں ایک کالر لیتا ہوں ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام جناب السلام علیکم. اگر شاید کال پہ ہیں تو جواب دیجیے گا ورنہ دوبارہ کال کر لیجیے گا. مسئلہ نہیں ٹیلی ویژن کے ساتھ تو آپ جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی دیگر کالز بھی ہم لے رہے ہیں. ایک اور کال بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے اور کیا پوچھیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نغمہ بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ نغمہ, کیا پوچھیں گی آج آپ؟ میرے شوہر نہیں ہے, میں نے اپنی پوچھیں کے نام سے پالیسی کھلوائی ہوئی ہے. اچھا اور میرے بیٹے بھی نہیں ہے. یہ بتائیں میرے لیے صحیح ہے جائز ہے یا نہیں؟ پالیسی کون سی کھلوائی ہوئی ہے؟ انشورنس, لائف انشورنس. لائف انشورنس. ٹھیک ہے میں یہ سوال لے لیتا ہوں. تو مفتی صاحب سب سے پہلے شوہر نہیں ہے اور پالیسی لائف انشورنس کی ان کے اوپر صحیح ہے؟ جی بالکل. یہ سمجھ رہی ہیں کہ شوہر نہیں ہے تو ہمارا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو ہم سود کی طرف جائیں. تو ہمارے نزدیک جو ہے فقہ حنفی کے اندر بیمہ پالیسی کی جتنی بھی شاخیں ہیں جو بھی ہیں بچوں کی ہوں بڑوں کی ہوں چھوٹوں کی ہوں تو یہ سب سود کے زمرے میں آتی ہے اور یہ حرام ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ اللہ کی ذات پر توکل کریں اور انشاءاللہ العزیز وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس ذات نے پیدا کیا ہے وہ ذات ضرور ان کی بیٹی کو روشن مستقبل دے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو جو تم نے پیدا کیے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو بھی چوپایا اس زمین پر چلتا ہے اللہ کے اوپر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث میں نے پڑھی نہیں ہے, میں نے اپنے شیخ سے سنی تھی مفتی غلام نبی فخری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. انہوں نے سنی تھی عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو کہ دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث تھے. انہوں نے فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس وقت تک سورج کو غروب نہیں کرتا جب تک کسی انسان کی روزی کا بندوبست نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب
دیکھیں توکل کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جائز تدابیر کو اختیار کیا جائے. حدیث شریف میں جیسے فرمایا کہ اونٹ کو پہلے باندھو اور پھر اس پہ توکل کرو. جی توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے. یہ عرض یہ ہے کہ ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ یہ جائز جو انشورنس پالیسیز ہیں جن کو تکافل کہتے ہیں, جس میں علماء کرام کی بڑی تعداد نے اس کو جائز قرار دیا ہے, اس کی طرف یہ آپٹ کر لیں اور ان پالیسیز کو اختیار کر لیں, تو اس کے ذریعے ان کو ایک اچھا ریٹرن بھی ملتا رہے گا اور ان کو سود سے اور قمار سے اور جوئے سے بھی نجات مل جائے گی. کیونکہ جو انشورنس کی بعض پالیسیز میں سود ہے اور بعض پالیسیز میں قمار یعنی جوا ہوتا ہے, بعض پالیسیز میں غرر ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں شریعت میں منع ہیں, تو اس لیے انشورنس سے بچتے ہوئے تکافل کی طرف میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ جیسے حضرت نے فرمایا تکافل جو ہے یہ انشورنس کی شاخ نہیں ہے, یہ اس کا متبادل ہے. متبادل شریعہ آلٹرنیٹیو. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ اس کی طرف یہ جا سکتی ہیں. یہ اس کی شاخ نہیں ہے, ذیلی کوئی وہ ادارہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس کا متبادل ہے. لائف کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. تکافل کی طرف آپ جا سکتے ہیں, لائف انشورنس اور بیمہ پالیسی کی طرف فقہ حنفی کے مطابق آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. یہ ذرا دیکھ لیجئے گا, ایک باؤنڈری لائن ہے, گرے ایریا ہے, اور اسی میں ہم آپ کی کوشش کر رہے ہیں رہنمائی کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم. میں محمد نواز بول رہا ہوں لاہور سے. نواز صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میرا علماء کرام کو پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں جی, اور اس کے بعد میں نے ایک سے نا دین کے حوالے سے سوال کرنا ہے. جی کیجیے. کہ مجھے صرف کائنڈلی قصر نماز کے بارے میں یہ بتا دیں کہ اگر ایک آدمی لاہور میں رہ رہا ہے, دوسرا اگر اس کا راولپنڈی میں ہے, تو وہ جب قصر نماز پڑھے گا تو کیا وہ لاہور میں بھی پڑھے گا جہاں اس کا کاروبار ہے, اور پنڈی میں تو ظاہر ہے وہ پوری پڑھے گا کیونکہ وہاں اس کا گھر ہے, تو قصر وہ راستے میں پڑھے گا یا لاہور میں بھی پڑھے گا؟ کہیں اس کا جواب. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب قصر نماز کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں, لاہور میں اور پنڈی میں کوئی الگ الگ معاملات؟ جو ان کا سوال ہے جو میں پرسیو کر سکتا ہوں کہ پنڈی میں ان کی رہائش ہے اور لاہور میں ان کا بزنس ہے, تو یقیناً لاہور اور پنڈی کے درمیان 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے. تو اس لیے جو شخص بھی لاہور اور پنڈی کے درمیان زیادہ سفر ہے, زیادہ ہی 77 سے بہت 77 میں نے اس لیے مینشن کیا کہ 77 شرعی میجرمنٹ نا, کہ شریعت کا جو سفر شرعی ہوتا ہے وہ 77 سے ابو ہوتا ہے, تو 77 سے ابو ہے, تو اس لیے یہ مسافر تو ہو جاتے ہیں بٹوین پنڈی اینڈ لاہور. لیکن اب جب یہ لاہور پہنچتے ہیں تو وہاں پر تو ان کو سوال پوچھنا ہے, کیونکہ پنڈی میں تو یہ شیور ہے کہ وہاں پر پوری نماز پڑھیں گے. لاہور میں اگر ان کا کوئی وطن بنا لیا ہے, یعنی انہوں نے وہاں پر کیا کہتے ہیں کوئی گھر لے لیا ہے جس پہ اپنا اثاثے رکھ لیے ہیں, ایسٹس رکھ لیے ہیں, اور وہاں پر رہتے ہیں, تو پھر تو یہ پوری نماز پڑھیں گے. لیکن اگر وہاں پر انہوں نے کوئی ایسا گھر نہیں بنا لیا ہے اور وہاں پر جب وہ جاتے ہیں تو وہاں 15 دن کی نیت نہیں ہوتی, مثال کے طور پر ہفتے واپس اپنے گھر آتے ہیں جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں, تو پھر تو قصر پڑیں گے. لیکن اگر وہ لاہور جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ساتھ 15 دن کی نیت کرتے ہیں کہ آج میں مہینے بھر کاروبار کروں گا پھر واپس جاؤں گا, تو پھر اس صورت میں بھی وہ مقیم ہو جائیں گے اور پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, آپ کی کالز کو لیں گے اور عبداللہ قزاروی صاحب سے بھی بات سنیں گے انشاءاللہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں آپ کے سوالات لیے جا رہے ہیں, فقہی شرعی مسائل, ان کا حل. میں محمد اویس ربانی ایک بار پھر سے آپ کی کالز کو ویلکم بھی کہوں گا. اور اب چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے, اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے قصر نماز کے حوالے سے. یاد رہے کہ شریعت نے کچھ چیزیں ہمیں آسان کر کے دی ہیں, وہ ہماری آسانی کے لیے ہیں, اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. مگر یہ بھی سوال بنتا ہے مفتی عبداللہ قزاروی صاحب کہ قصر کرنا لازمی جیسے مثال کے طور پہ ہم روزے کی قصر کرتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار پورا رکھ ہی لیتا ہوں میں, کیا بنتا ہے؟ تو اس میں بھی کیا فرق ہے, اور نماز میں قصر کرنا کتنا بہتر ہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ نے جو اٹھایا ہے. فقہ حنفی کے اندر جب آپ شرعی مقدار کے سفر پر نکلتے ہیں تو اس کے بعد نماز جو 4 رکعت ہے وہ آپ کو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 ہی پڑھنی ہیں, جو اللہ نے آپ پر تخفیف کی ہے
سفری مشقت کی وجہ سے وہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہاں ہمارا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآنی نص ہے کہ تم نے قصر کرنی ہے نماز۔ ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اس میں بخاری شریف کے اندر یہ بات آئی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسافر بنے، سفر کی حالت میں ہو، چاہیے تو وہ روزہ رکھ لے اور چاہیے تو وہ روزے کو چھوڑ دے، یعنی کہ یہاں ہمارا اختیار باقی رکھا گیا ہے۔ اور خود آپ علیہ السلام نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا بھی ہے اور آپ علیہ السلام نے روزہ چھوڑا بھی ہے۔ کتاب الصوم بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے بتا دیجیے کہ 92 کلومیٹر والی بات 92 کلومیٹر ہے، اس میں جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ ہے۔ اور ان کا جو سوال تھا وہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے پنڈی جو ان کا وطن اصلی ہے، اب وہ لاہور آتے ہیں کاروباری غرض سے، تو لاہور کو انہوں نے وطن عارضی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اگر انہوں نے لاہور کو وطن عارضی بنا لیا ہے تو اب تو وہ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن راستے کے اندر وہ جو ہے وہ قصر نماز پڑھیں گے۔ اور اگر انہوں نے اپنا وطن اصلی رکھا ہوا ہے اور عارضی وطن نہیں بنایا تو وہ جو ہے کیا کریں گے؟ قصر نماز پڑھیں گے۔ وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں کہ میرا وطن تو پاکستان ہی ہے، اب لاہور یہ پنڈی وطن کیسے بن گئے؟ وطن سے مراد بلد ہے، یعنی شہر ہے اور وہ حدود ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک لائیو کالر بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی راول پنڈی سے راجہ ممتاز بات کر رہا ہوں۔ راجہ صاحب کی دسو کی ہوا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں رہتا ہوں مسجد کے، میری اور مسجد کی دیوار ایک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اکثر 5 وقت کی اذان ہوتی ہے تو ایک ہی سمجھ لے دروازہ ہے ہمارا، مسجد نہیں سمجھ لے رہتا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا۔ تو اکثر میں سوچتا بھی رہتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یہ تو بہت برا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے باوجود نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں، بہت اچھا نماز کے لیے کیوں نہیں میں پڑھتا؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ راجہ صاحب آپ کو میرا بہت سارا پیار، یہ جو احساس اور شعور ہے نا، یہ بیداری، یہ تقاضا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو آگے ولیوں میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے دل کی خواہش ہے، کوئی مستند بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری وقت ہے، ان کے ساتھ بالکل دیوار ہے، مسجد ہے اور دل نہیں کرتا، کیا کیا جائے؟ تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پڑوس ان کو دیا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ساتھ پڑوسی کا حق بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی تو نماز ہوتی ہی نہیں سوائے مسجد میں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، اس کو خوش قسمتی سمجھیں، پڑوسی کا حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے۔ اور جہاں تک نماز نہیں پڑھنے کی بات ہو تو یہی بات بالکل ایگری کروں گا، یہ احساس ہی انشاءاللہ ان کو ایک وقت پہ کھڑا کرے گا اور یہی احساس دلائے گا ان کو، نیکی کا تکبر نہیں ہے ان کے اندر، گناہ کا ندامت ہے۔ تو یہ چیز بھی بہت بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ گریجولی ایک ایک نیت کر کے کریں گے کہ پہلے جمعے کی، پھر اس کے بعد ایک دن کی ایک نماز شروع کریں، پھر 2، پھر 3، پھر 4۔ اور ایک اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وقولوا مع الصادقین، کہ نمازی لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کریں تو خود بخود وہ رنگ چڑھ جائے گا۔ وارکو ماراکین، بہت اچھی بات ہو گئی جی جناب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا، بہت شکریہ مفتی صاحب کا، بہت بہت شکریہ خواتین حضرات، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی لائیو کالز کا بہت شکریہ۔ یہ ساری باتیں آپ کی نصیحت کے لیے، میرے لیے، میری اصلاح کے لیے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس کو عمل پہ لے کر آنا ہے۔ اور اگر وہ جو پڑوس والی مسجد ہے اس پہ ایک اور نسخہ اپنا لیں کہ کسی بھی وقت کا ایک کھانا آپ لے کے جائیں، تو مجھے لگتا ہے یہ جو آنا جانا ہے نا، اس سے معاملات قربت کے اور بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور قریب کر لے گا، وسجد واقترب کا معاملہ بھی اور پیارا ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان۔